بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکردو ٹی وی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد علی انجم۔ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور خواتین کی عملی شمولیت کے بغیر ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کا قیام ممکن نہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ خواتین کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کیا خواتین کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، کیا خواتین اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، اور اس سے مربوط بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی محترمہ آمنہ انصاری صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، عملی سیاست میں حصہ لیتی ہیں اور رکن گلگت بلتستان اسمبلی بھی رہی ہیں، قانون کی بھی آپ طالب علم ہیں، اس وقت ایک قانون دان کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ محترمہ آمنہ انصاری صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم لیا اور ایک اچھے پروگرام کے لیے مجھے انوائٹ کیا، جس کے لیے بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ آپ خود وکیل ہیں اور قانونی معاملات کو بہت بہتر جانتی ہیں۔ یہ بتائیے گا، ملکی قانون اور ملکی آئین خواتین کے حقوق کی کتنی ضمانت دیتا ہے اور ان کے حقوق کیا پوری طرح سے ادا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ملکی قوانین کی اگر ہم بات کریں تو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ قوانین پاس ہو چکی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملکی سطح پہ جو ہے وہ حقوق جو خواتین کو دی جاتی ہے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے، جو ایک فکر مند لمحہ ہے کہ بہت سے قوانین ایسے ہیں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہوا، ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے ہوا، اور بہت سے ایسے قوانین پاس ہو چکی ہے جو خواتین کے مفاد میں ہیں، مگر ان پہ عمل درآمد میرے خیال میں نہیں ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آئین اور قانون پوری طرح سے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، اگر ملک کا آئین اور ملک کا قانون حقوق کی ضمانت دیتا ہے تو پھر کیوں خواتین کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، خواتین کو حقوق پھر کیوں نہیں مل رہے؟ دیکھیں، اس میں جس طرح قوانین بنی ہے، صرف پارلیمنٹ سے قوانین بنانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اداروں کو کام کرنے چاہیے۔ جن اداروں کے لیے، جن انسٹیٹیوشنز کے لیے جو قانون بنائی گئی ہے ان میں کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، اگر دیکھیں قانون سازی کی ہے تو پارلیمنٹ میں اگر آواز اٹھائی، ایوانوں میں خواتین نے ہی آواز اٹھائی ہے خواتین کے لیے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ صرف آواز اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ قانون سازی اور امپلیمنٹیشن کے درمیان میں کافی گیپ ہے، اس گیپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گیپ کو دور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جن اداروں میں جو بھی قانون لاگو ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ جو خواتین کے حقوق ہے، جو خواتین کی جو جنڈر بائس جو چیزیں ہو رہی ہے ان گیپ کو ختم کیا جا سکے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جو ادارے ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ جو قوانین ہمارے بنے ہیں قومی لیول پہ، صوبائی لیول پہ، تو ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے تاکہ خواتین ایک بہتر اور اچھے ماحول میں سروائیو کر سکے، تاکہ خواتین کو بھی وہ حقوق مل سکیں جو ایک معاشرے میں ایک انسان کو ملتی ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گی کہ ان جو ایکٹس بنائے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ جی بہت شکریہ محترمہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین اپنے فیصلوں میں کتنی خود مختار ہیں، کیا خواتین اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، بہرحال ایک دور ایسا تھا کہ خواتین کو سمجھے کہ ان کے لیے ایک بند کمرے میں جس طرح بند رکھتے اسی طرح تھا۔ خیر، پہلے کی نسبت اس کافی چینجنگ آئی ہے۔ آپ ہمارے علاقے کی بات کر رہے ہیں، اسکردو کی بات کر رہے ہیں، یہاں صورتحال ممکن ہے قدرے بہتر ہو، کیونکہ یہاں بھی صورتحال اس حوالے سے بہتر نہیں ہے۔ میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں خواتین کو اپنی مرضی سے بولنے تک نہیں دیا جاتا، ووٹ کا حق انہیں نہیں دیا جاتا، سیاسی شمولیت کا حق انہیں نہیں دیا جاتا، وہ اپنے فیصلوں میں کسی بھی طرح خود مختار نہیں ہے۔ تو دور دراز علاقوں کی صورتحال ذرا بتائیے گا، وہاں خواتین کتنی خود مختار ہے اپنے فیصلوں میں؟ دیہاتوں میں اگر میں کہوں تو وہاں پہ تقریباً 70% تک اگر خواتین سے پوچھا جائے۔ شہروں میں اگر آپ اس وقت دیکھا جائے 21ویں صدی میں، تو شہروں میں میرے خیال میں اس وقت جو ہے، اور یقیناً یہ ہے کہ کچھ کے علاوہ
جو ہے خواتین جو ہے اپنی فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، مگر دور دراز علاقوں میں جو ہے یہ ایشو ہے، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، تو اس وجہ سے دور رفتہ علاقوں میں بالکل ہے، ہماری خواتین جو ہے ان پہ اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، مگر جب فیصلہ سازی میں جب وہ آتے ہیں تو اس کے تمام فیصلے جو ہے ہمارے مرد حضرات کرتے ہیں، جو ہم اس سے بات سے میں آپ کی 100% ایگری کرتی ہوں۔ تو اس کو ہمیں ایک اویئرنیس کے ذریعے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خاتون بھی ایک انسان ہے، اور اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں اپنا رول ادا کرے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ ان ہمارے مرد حضرات سے بھی گزارش یہی ہے کہ دیکھیں گاڑی کے پہیہ دو سے چل سکتی، ایک سے نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہماری جو خواتین ہیں فیصلہ سازی میں ان کا رول ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے جا سکے۔ صحت کے حوالے سے بھی خواتین کے جو مسائل ہیں بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مرد بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کو لے کر سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی بیماری کے تدارک کے لیے تمام دستیاب وسائل صرف کیے جاتے ہیں، گھر بھیجے جاتے ہیں، زمینیں بھیجی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون بیمار ہو تو اسے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ خواتین کی صحت کے حوالے سے مسائل کتنے گمبھیر ہیں؟ کیا خواتین کو صحت کے مسائل کے حوالے سے پورے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں؟ اور چونکہ خاتون ایک پورے گھر کو سنبھالتی ہے اور ایک پورے گھر کی ایک طرح سے کفیل ہوتی ہے، کیئر ٹیکر ہوتی ہے، تو وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب رہتی ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت سارے جو اعداد و شمار ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا خواتین کو صحت کے معاملے میں مساویانہ حقوق ادا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بات سے بھی آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ وہ اس لیے دیکھیں، ایک ہماری خاتون کا اگر آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک، اگر دیکھیں تو صبح سے لے کے شام تک وہ کام کرتی ہے جو ایک مرد پورے سال میں شاید نہ کریں۔ وہ اس لیے دیکھیں، آپ کی مینٹل جو ہے نا صحت اس وقت آپ کی بہتر ہو سکتی جب آپ پرسکون ماحول آپ کو ملے۔ دیکھیں، ایک مرد، خیر یہ مردوں کے خلاف میں بات نہیں کر رہی ہوں، مگر مرد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کو یقیناً سوچیں۔ دیکھیں، آپ صبح نکلتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے مردوں کو بھی دیکھا ہے، بلا وجہ میں وہ جاتے روڈ کے کنارے بیٹھ کے واپس آ جاتے، آنے کے بعد اپنے گھر میں چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہو ہو، جو بھی ہو، اس کے اوپر سب سے پہلے کھانے کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ کھانا تیار نہیں ہے یا یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ جبکہ خاتون دیکھیں، صبح اس کی روٹین میں آپ دیکھیں، صبح 4 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اس کا کام ہوتا ہے۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ پتہ ہے سب کو خاتون جو کام کرتی ہیں، اس کے باوجود اگر اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ جو بھی ہے XYZ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، ہونے کے بعد بجائے اس کی صحت پوچھنے کی، بجائے اس کی خیریت پوچھنے کی، مزید اس کے پر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو یقیناً اس کی ایک خاتون کی صحت خراب ہوگی دن بھر کی برڈن۔ اس کے علاوہ ایک خاتون، آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاتون جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کے گھر کے جو ماحول اچھا ہونا چاہیے، اور جو اس کے فیملی ممبر سے اس کی اچھی توجہ ملنی چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونے چاہیے، بجائے کہ اس کی طرف توجہ دینے کی یا اس کا خیال رکھنے کے، وہ مطلب ایک قسم کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ان مردوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک مینٹلی تو وہ ڈسٹرب ہوگی۔ تو اس لیے میں کہیں گی، جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے جو علاج والی بات، یقیناً بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک خاتون بیمار ہوتی ہے، چاہے مینٹلی ہو چاہے فزیکل، جو کچھ بھی ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو یہ بات ہوگی کہ 3-4 ہفتے کے بعد ان گھر کے مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بستر پہ ہے، تب جا کے آخری سٹیج پہ جا کے کہیں آگے پیچھے اس موو کر لیتے ہیں، تو اس میں سے کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کچھ کی جو ہے وہ جو ٹریٹمنٹ اس کو لمبا چلا جاتا ہے۔ تو جب کہ یقیناً ایک مرد حضرات جو ہے اس کے سر میں بھی درد ہو تو وہ پورے گھر کو ایسے اٹھا لیتے ہیں جیسے کہ صدیوں سے وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک مرد انسان ہے، اسی طرح ایک عورت بھی انسان ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گی، میرے مردوں سے یہی گزارش ہے، میرے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کی گھر کی ماں، آپ گھر کے سربراہ ہے، تو آپ کی پارٹنر، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن بھی جو ہے ایک گھر کا فرد ہے، اس کے بغیر آپ کا گھر نہیں چل سکتا۔ جس طرح آپ کو اپنی ہیلتھ بہت زیادہ عزیز ہے، ہیلتھ کیئر کرنا چاہیے، اسی طرح
آپ کے گھر میں جو فیمیلز ہیں ان کا بھی زیادہ خیال رکھیں. دیکھیں اگر آپ ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقیناً آپ کا تمام وہ کام جو ایک ملازم رکھ کے آپ پے کرنے پڑتی ہے، آپ بغیر پے کے آپ ان سے کام لیتے. تو میں یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے خواتین کے جو ہیلتھ کے اوپر زیادہ توجہ دیں. آج بالکل صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے اور اس حوالے سے اعداد و شمار بھی صحیح نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ متعدد علاقوں میں آج بھی خاتون جو ہے اپنے فیصلوں میں پوری طرح سے خود مختار نہیں ہے. کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں خودکشی کے واقعات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اعداد و شمار نکالیں تو خواتین کی تعداد اس میں زیادہ ہے، وہ کہ لڑکے بھی خودکشی کر رہے ہیں اور مرد حضرات بھی خودکشی کر رہے ہیں، لیکن خواتین کا ریشو اس میں زیادہ ہے. اس کے عوامل کیا ہے اور اس کے تدارک کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اس لیے کہ یہ جو واقعے ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اسپیشلی یہ گلگت غزر سائڈ پہ بہت زیادہ ہے، تو یہ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے ہے. وہی والی بات ہے، معاشرے کے اندر مرد عورت لڑکا لڑکی والی بات ہے. ابھی دیکھیں اگر بہت سے واقعات میں سوشل میڈیا میں اخباروں میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے خودکشیاں ہو رہی ہے لڑکیوں کی اسپیشلی، یا تو ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی یا ان کے لیے جو ہے گھر میں وہی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی والی بات. تو لڑکے کو شاید زیادہ ایجوکیشن کی طرف دے دیتے ہیں، یا لڑکی کے لیے کم ہے، یا پسند کی شادی ہو گئی. اس کے علاوہ بھی جو معاشرے کے اندر ایک خاتون کو، ایک عورت کو جو ہے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو معاشرتی دباؤ اور گھریلو دباؤ کی وجہ سے آخر یہ چیزیں مطلب کرنے پہ ایک خاتون مجبور ہو جاتی ہے. یہ تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ خواتین کو کیا تعلیم کے شعبے میں یکساں مواقع میسر ہیں؟ عموماً تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کو اچھے تعلیمی اداروں میں بھیجا جاتا ہے، انہیں تعلیم کے حوالے سے بہتر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، لیکن عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے. گو کہ جس طرح آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ آئین بھی ضمانت دیتا ہے، قانون بھی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں تعلیم کے حوالے سے یکساں مواقع میسر نہیں آتے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خواتین کو تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہیں؟ جی بالکل، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں کچھ چیزیں جس طرح ہے، قانون سازی کی بات ہوئی، کچھ چیزوں میں اداروں کی ذمہ داری ہے. اب مثال ایجوکیشن ہو گئی، ایک بیسک ضرورت ہے، تو اس میں کہوں گی اس وقت ہماری جی بی کی جو لڑکیاں جو ہے ماشاءاللہ سے اچھی مطلب تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو لڑکوں سے زیادہ، لڑکوں پہ جتنی زیادہ توجہ پیرنٹس اور معاشرہ دیتے ہیں اس سے بڑھ کے الحمدللہ ہماری لڑکیاں ٹاپرز میں ہیں اور اچھی مطلب ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. جی، یہاں اسکردو کے تناظر میں بات کریں، شہری علاقوں کے تناظر میں بات کریں تو یقیناً صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں دیہی علاقوں کی، میں درافتادہ علاقوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر صرف مرد ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور مرد ہی اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں. وہاں خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہوتے اور وہاں خواتین کو تعلیم کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، اس میں باقی خواتین کا نہ ہونا ایک قسم کا ان کے گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو بالکل ہی پابندی لگی ہوئی کہ آپ یونیورسٹی نہ جائیں، کالج نہ جائیں. تو ایک جو چیز دیکھیں، ہمارے یہاں پہ اگر بلتستان کی میں بات کروں تو یہاں پہ اداروں کی کمی ہے. یہاں پہ مطلب ایک غریب باپ جو ہے، فیملی جو ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیہات سے یہاں اسکردو تک نہیں بھیج سکتے. اسکردو سے آگے وہ کیسے بھیج سکیں گے؟ اس لیے اداروں کی کمی ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے بھی ہماری خواتین آگے نہیں جا سکتی. اور بعض ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس صرف دینی تعلیم حاصل کرے اور آگے نہ پڑھے. اور بعض ایریاز میں بعض فیملیز کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ بس آپ نے مڈل تک پڑھا، میٹرک تک پڑھا، اس کے بعد آپ گھر بیٹھے. اور کچھ پیرنٹس کے، کچھ معاشرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو اس سے آگے زیادہ پڑھا کے کیا کرنا ہے، آخر اس نے شادی کر کے جانا ہے، گھر سنبھالنا ہے. تو یہ مسائل بھی شامل ہے آگے لڑکیوں کو بڑھنے کے لیے. اچھا محترمہ، کم عمری کی شادی، جنسی تشدد، جنسی ہراسگی اور مرضی کے مطابق شادی کرنا ہونا ایسے عوامل ہیں جو دن بدن اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اور اس کے تدارک کے لیے سچ ابھی کسی طرح کا میکینزم بھی یا کسی طرح کا کوئی لاعمل بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس طرح کے عوامل کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ فیملی کے اندر یکساں توجہ جب تک نہیں دیں گے تو یہ ایک احساس کمتری، ایک احساس محرومی کا شکار ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر، کمیونٹیز کے اندر ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. علماء کرام کا اس میں بڑا اہم رول ہے کہ وہ ان کو اویئرنیس دے دیں تاکہ ایسے واقعات سے ہم بچ سکیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بہت سارے عوامل کے حوالے سے صورتحال اچھی نہیں ہے، عموماً مشاہدہ ہم نے کیا ہے، اور آپ بھی ایک ماں اور ایک بیٹی کی حیثیت سے ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کر چکی ہیں کہ خواتین خود بھی اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہ بھی نہیں ہیں اور کہیں کہیں اپنے حقوق کے غصب کرنے کی ذمہ دار بھی ہیں. جس طرح اگر کسی گھر میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو ہم بیٹے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اسے اچھے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں، اور بیٹی کو ایک نارمل تعلیم ادارے میں بھیجتے ہیں، اور خوراک کے حوالے سے بھی بیٹے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے روکی سوکی کھلا دیتے ہیں. اور ہم تاثر ماں کی طرف سے ہی یہ ملتا ہے کہ یہ بیٹی پرائی ہے، اس نے چلے جانا ہے، بیٹے نے ہمارے پاس رہنا ہے. تو آپ کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین بھی اپنے ہی حقوق غصب کرنے کی ذمہ دار ہیں؟ ہاں بالکل، میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ یہ معاشرہ یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ معاشرے میں جب خاتون جاتی تو وہ یہی چاہتی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو انڈا دے اور بیٹی کو خالی پراٹھا دے دیں، پراٹھا بھی نہیں چپاتی دے دیں. تو یہ ڈسکرمنیشن واقعی میں خاتون ہی کرتی ہے، ماں ہی کرتی ہے اپنے گھر میں. تو اس سے میں ایگری کرتی ہوں. اچھا، آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شعبوں کی ہم بات کرتے ہیں. کچھ شعبے ہمارے معاشرے میں صرف مردوں کے لیے مختص ہے، اور جس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا یہ ایک پرخار شعبہ ہے، ایک سخت شعبہ ہے خواتین کے لیے. اور ہمارے ہاں تو یہ بالکل یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد ہی سیاست میں آ سکتے ہیں، مرد ہی سیاست کا حصہ ہو سکتے ہیں، عورت نے کسی صورت سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا، اور عملی سیاست میں حصہ لینے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ ایک خاتون تھیں جنہوں نے تہیہ کیا کہ میں نے اس شعبے کا انتخاب کرنا ہے. جب آغاز میں آپ اس شعبے کا انتخاب کر رہی تھی تو کس طرح کے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ اور اس وقت بھی آپ ایک ورکنگ وومن ہیں، ایک پولیٹیشین ہیں، اور سیاسی معاملات میں پوری طرح سے آپ الجھی رہتی ہیں، آپ عوام کے ساتھ براہ راست انٹریکشن میں ہوتی ہیں. اس وقت بھی آپ کو یقیناً مسائل کا سامنا ہوگا. کس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کرتی ہیں؟ تو یہ دیکھیں انجم صاحب، آپ کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. واقعی میں بہت سی چیلنجز ہے اس فیلڈ میں. کیا مطلب خواتین کو ہر موڑ پہ، ہر فیلڈ میں ایک چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں ایز اے پولیٹیشین آپ سے بات نہیں کروں گی، بینگ ایک خاتون میں آپ سے بات کروں گی. اس وقت بینگ ایک خاتون میرے لیے بہت سی چیلنجز کا مجھے مقابلہ کرنا پڑا. میرے ایجوکیشن لیول سے لے کے اب تک میں ہر موڑ پہ میں چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہوں. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو مجھے اپنی ایجوکیشن میں چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے دور میں لڑکیوں کا سکول جانا ایک معیوب سا سمجھا جاتا تھا، اور جب محلے سے نکلتے تھے تو جو باتیں ہمیں سننی پڑتی تھی یا جو باتیں ہم دیکھتے تھے، تو ان سب کا مقابلہ کرتے کرتے الحمدللہ میں نے بحیثیت ایک لڑکی، اس وقت ایک لڑکی، میں نے اپنی ایک تعلیم کا آغاز مکمل کیا. اس کے بعد دیکھیں ارلی، جس طرح ابھی ہماری قانون سازی بنی ہے کہ شادی چھوٹی عمر میں نہیں ہونا چاہیے، بہت چھوٹی عمر میں ہماری شادی بھی ہوئی ہے، اس کے بعد بچے بھی ہوئے. تو جب شادی ہوئی تو ہمارے لیے بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا. اس کے بعد ابھی آپ نے پھر سوال یہ کیا کہ یہ مشکل شعبہ آپ نے کیوں چنا. تو میں بینگ ایک خاتون، میں کہتی ہوں میں خاتون ہونے کے ساتھ میں کہتی ہوں خاتون کمزور نہیں ہے. ایک خاتون بہت ہی طاقتور اور اسٹرانگ قسم کی ہوتی ہے. ہمارے خواتین کو معاشرے نے کمزور کیا ہوا ہے، ہمارے معاشرے نے ہمارے خواتین کو احساس کمتری کے اندر شکار کیا ہوا ہے. تو میں کہوں گی، میں کہا کہ میں ان چیلنجز کا مقابلہ کروں گی. اور دیکھیں، معاشرے کے اندر کوئی بھی مطلب مرد جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خاتون اس کے مقابلے میں آ جائے.
जबकि मैं उन लाशऊर मर्दों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए माशरा दोनों से चलता है, एक से नहीं चलता। इसलिए माशरे की तरक्की, इलाके की तरक्की, मुल्क की तरक्की में जब तक आप ख़वातीन का किरदार शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। जिसको हम माजी में भी जाके देखें, आप तहरीकें देखें, क़याम पाकिस्तान को देखें, वाक़या करबला को ही देखें, और बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें ख़वातीन का रोल मुस्बित और बहुत अच्छा रोल रहा है। तो हमारे माशरे के अंदर जो है चंद एक लोग ऐसे हैं जिनमें तालीम की कमी है, जिनमें शऊर की कमी है। वो मर्द हज़रात ये समझते हैं कि अगर एक ख़ातून जो है एक अच्छे से रोल में आ जाएं तो शायद वो उनके लिए एक ख़तरा है। तो मैं अपने मर्द हज़रात भाइयों से, मेरे कुलीग्स से और माशरे के जो हमारे नौजवान तबके हैं, मैं पैगाम भी देना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। ख़ातून बहैसियत ख़ातून कोई आप लोगों के लिए ख़तरा नहीं है। वो आपके शाना बशाना चलेंगे, आपके पार्टनर्स होंगे, आपके लिए एक अच्छा माशरा देंगे, आपके लिए एक अच्छे डेवलपमेंट की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगी और मेरी ख़वातीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप ताकतवर हैं, आपने आगे बढ़ना है, आपने इस माशरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपकी वजह से एक नस्ल आगे बढ़ती है। तो आपने उस नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन के लिए आपने एक अच्छी माँ भी बननी है, और आपने अच्छा एक उस्ताद भी बनना है, और आपने एक अच्छा माशरे के एक मिसाली भी बनना है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग, अगर आपको कोई कहते हैं कि आप कमज़ोर है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये उनकी गलतफहमी है। आप कम से कम इस गलतफहमी में ना रहें, आप मज़ीद आगे बढ़ सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा आमिना अंसारी साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पैगाम इंशाल्लाह हमारे जीबी के हर घर में जाएगा, स्पेशली जो न्यू जनरेशन होंगे उन तक ये पैगाम जाएंगे। इंशाल्लाह जो न्यू जनरेशन है हमारा मुस्तकबिल है, और मैं यही तवक्को करूँगी कि हमारी जो नई नस्ल जो है वो इस माशरे में एक अच्छा और अहम रोल किरदार अदा करेंगे। बस यहीं पर प्रोग्राम के इस सिलसिले को ख़त्म करते हैं। ख़वातीन हमारे माशरे का लाजमी हिस्सा है, और हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि जहाँ कहीं ख़वातीन के हकूक़ गज़ब किए जा रहे हों या ख़वातीन के हकूक़ उन्हें अदा ना किए जा रहे हों, तो एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हम अपना मुस्बित किरदार ज़रूर अदा करें। डायरेक्टर न्यूज़ निशान मेहदी के साथ मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।